3 اندھیرے چیمبر میں بنتا ہے. میں کئی اسٹیج پر بتاؤں گا، اگر کوئی ڈاکٹر ہوں گے وہ دھیان دیں گے کہ 3 ہی چیمبر ہے ہر حال میں. If you come from circumference to center, and either you go from center to circumference, in between the two you will find only 3 layers and 3 chambers. In rough category, عام آدمی کو سمجھنے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں ہم اور آپ کتنے چیمبر کے اندر تھے. تو فرسٹ اسٹیج میں اگر دیکھیے گا تو سب سے پہلے بچہ جس جھلی میں بند رہتا ہے ایک وہ چیمبر ہو گیا، اور دوسرا یوٹیرس کا رحم کا چیمبر ہو گیا، کوٹھری ہو گئی، اور تیسرے اوپر سے اسٹومک کی کوٹھری ہو گئی. کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیمبر. اس کو تو آپ کہیں گے کہ کسی طرح سے آپ کیسے جانے گا، ممکن نہیں ہے اس زمانے میں. اور اندرونی بات آئیے مائنیوٹ اسٹڈی کیجئے. اب جہاں امبریو ہے، امبریو، اس امبریو کو 3 کور میں اللہ نے بند رکھا ہے. سب سے باہر کا جو کور ہے، پردہ ہے، جو کوٹھری ہے، اس کو کہتے ہیں ایکٹوڈرمک جرمینل لیئر. بیچ والے کو اس کے بعد ہے میزوڈرمک جرمینل لیئر، اور اندر والے کو کہتے ہیں انڈوڈرمک جرمینل لیئر. 3 کوٹھری ہو گئی. اس کے بھیتر پھر آگے بڑھیے. فویٹس جہاں پر ہے، فویٹس کی بات کیجئے. فویٹس لمب، جس کو مضغہ قرآن نے کہا ہے سورہ مومنون کے اندر، مضغہ. یہ بھی حیرت انگیز میڈیکل سائنس ہے دنیا کے لوگوں. اگر آج اس جلسے میں کوئی غیر مسلم ڈاکٹر ایمان اور اسلام نہ لایا اس ایمبریولوجی کے بعد، تو اس سے بڑا بدنصیب اور اس کے لیے دربھاگیہ پورن بات کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ میں ان کو انسٹانس دوں گا دنیا کے ایک بڑے ڈاکٹر کو جس نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے. بات آگے آ رہی ہے. اس کے اندر چلیے فویٹل لیا، پہلا کوٹری، پھر یہاں سے سٹارٹ، پھر اس کے اندر آئیے کوٹری کے اندر کوٹری. لیکن ہر اسٹیج پر 3 کوٹری ملیں گی. واللہ یہ ساری میڈیکل سائنسز کا ڈیولپمنٹ 1940 عیسوی کے بعد ہوا ہے. ہمارا قرآن 1400 سال پرانا. What a great scientific book! What a great scientific book! That is Quran. اللہ اکبر. ایک بات سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن سمجھ میں آئے گا دنیا کے لوگوں. یہ قرآن سے مسلمانوں کے لیے نہیں نازل کیا گیا، یہ انسانوں کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سارے انبیاء کو کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی میراکل دیا گیا، چمتکار دیا گیا، معجزہ دیا گیا. لیکن ان کے انتقال کرنے کے بعد ان کا چمتکار، ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ان کی لاٹھی موجود تھی، سانپ نہیں بن سکی. دوبارہ پھر سانپ، وہ لاٹھی نہیں بنی. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے. اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی سائنس آئے گی، کاربن ڈیٹنگ پروسیس. عیسائیوں کی کل ابھی کھلے گی، دیکھیے گا. ہمارے عیسائی بھائی ہوں گے تو ذرا سا ہم ان کو اسٹیج پر تو نہیں، نیچے قریب ہم بلائیں گے. قرآن انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ آخری کتاب ہے. نبی نے فرمایا سارے نبیوں کا معجزہ ان کے ساتھ گیا، لیکن رب کائنات نے مجھے جو معجزہ دیا ہے میرے انتقال کرنے کے بعد قیامت تک میرا معجزہ زندہ رہے گا. Which is that?
That is قرآن. یہ قرآن معجزہ ہے نبی کا، پرماننٹ میراکل. اور یہی وہ قرآن ہے جس کے اندر آج تک کوئی ترمیم و تنسیخ نہ لا سکا. There's probably no other book which has remained 1400 years with so pure text. دنیا کے اندر، وشو کے اندر، سوائے اس قرآن کے نسخہ کے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو امینڈمنٹ سے ونچت ہو، محروم. سب میں امینڈمنٹ، ساری کتابیں بدل دی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزہ دیا، یہ قرآن کا معجزہ. یہ قرآن قیامت تک آنے والے ڈاکٹروں کو یہ قرآن اسلام کی دعوت دیتا رہے گا اور وہ لوگ مسلمان بنتے رہیں گے. ہم نے ہی قرآن نہیں سمجھا ہے تو دوسرے کیا سمجھا؟ کون سمجھائے گا؟ جو سمجھ کے ایمان آج قبول کر رہا ہے اس کا ایک کریڈٹ. فویٹس جہاں پر ہے اس کے باہری لیئر کو کہتے ہیں فویٹل لیئر، اور فویٹل لیئر کے بعد ایمنیوٹک فلوئڈ. ایمنیوٹک فلوئڈ پانی، پانی ایمنیوٹک فلوئڈ ہے. اور ایمنیوٹک فلوئڈ کے اندر ہے ایمبریونک میمبرین. 3 چیمبر ہو گیا حضرت، 3 چیمبر یہاں پر بھی، یہاں بھی 3 چیمبر. اور ورلڈ کا سب سے بڑا ہائیسٹ اتھارٹی ان دی فیلڈ آف ایمبریولوجی وہ ہے ڈاکٹر کیتھ مور. اس نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 3 چیمبر میں رہتا ہے، اور اس نے بھی 3 چیمبر کا نام بھی دیا. اس نے بھی دیا ہے انٹیریئر ایبڈومینل وال آف دا مدر. پہلا ہے انٹیریئر وال آف دا مدر، ایبڈومینل وال ایک ہو گیا. اور دوسرا کہا ایمنیوٹک فلوئڈ، اور تیسرا کہا ایمنیو کوریونک میمبرین. واللہ دنیا کا سب سے بڑا ہائیسٹ اتھارٹی ہے ابھی ایمبریولوجی میں، علم جنین میں. اس نے کہا کہ یہ 3 چیمبر ہے. جی اچھا، اسی لیے ایلس جان نے کہا گریٹسٹ سرجن آف دی ورلڈ. اب آگے بڑھیے. جس دن غار حرا کے اندر پہلا کمانڈمنٹ، پہلی آیت، پہلی سورہ کی چند آیت جو نازل ہو رہی تھی، آپ کو پتا ہے اسی دن سے ایمبریولوجی اسٹارٹ کر دیا تھا اللہ نے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من علق. شروع ہوا ہے اقرا سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اسٹارٹ کرو پڑھنا اللہ کے نام سے. نبی اس رب کے نام سے جس نے انسان کو علقہ سے پیدا کیا. This is one of the step and stage among 6 stages which are being studied or read in university in the faculty of embryology. یہ وہ آیت ہے جس کے اندر رب کائنات نے صاف صاف بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے نام سے پڑھیے. علقہ سے پیدا کیا گیا ہے. ابھی علقہ ایک عجیب و غریب چمتکارک شبد ہے قرآن کا ہندو بھائیوں، اور اس انفارمیشن کو
1980 ईस्वी में डॉक्टर कैथमोर ने एक किताब लिखी थी, द डेवलपिंग ह्यूमन, यानी माँ के शिकम में बच्चा कैसे बनता है, कैसे डेवलप करता है, कैसे क्रमिक विकास होता है भ्रूण का, समझ गए। तो उसकी किताब को दुनिया के पर्दे पर कोई अहमियत हासिल नहीं थी, लेकिन जब कैथमोर ने सूरह मुमिनून की उन आयात को पढ़ा और he was requested to give his comment with regard to these ayah, he was so much influenced that he was compelled to include this information borrowed from Quran and introduce into his next edition published in 1982, and later on, as soon as his book The Developing Human came in the market and went and brought to the universities, that book was the recipient of award. जिस दिन एम्ब्रियोलॉजी की तालीमात को कुरान से जब सीखा है, उसने एक्सेप्ट किया है कि जब मैंने अपनी इस डेवलपिंग ह्यूमन किताब के अंदर कुरान के एम्ब्रियोलॉजी को शामिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए मुसलमानों, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के अंदर उसकी किताब को इनाम मिल गया, रिवार्ड दिया गया कि कैथमोर ने इतनी ऊंची किताब लिखी है और आज यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए वो किताब सिलेबस के अंदर दाखिल कर दी गई है। क्यों नहीं एल्स जॉन कहे कि द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आइए जरा सा स्टेज देखिए, इंसान की तख्लीक पर जरा गौर कीजिए, और एक तरफ डेवलपिंग एरा ऑफ द मेडिकल साइंस का एक खाका मैं दे दूं। अरस्तु जो यूनान का फिलोसोफर था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 325 साल पहले, उसने सिर्फ इंसानों और जानदारों के बारे में सिर्फ यही नजरिया दिया था, उसके माहौल, उसकी रिहाइश, उसकी जात, उसकी जिनस, उसकी स्पीसीज और माहौलियात और जोग्राफियाई हालात के एतबार से उसने इंसानों को और जानवरों को कैटेगरी में बांटा था। और ये नजरिया मेरे भाई मैं आपको बताऊं एक ज़माने तक रहा, लेकिन उसके बाद एक नजरिया सामने आया, कुछ लोगों ने उसमें काम किया और कहा कि भाइयों इंसान कैसे बनता है जानो, ये इंसान जो हम लोग चलते फिरते हैं ये फीमेल के भीतर फीमेल के अंदर रहता है, और जब ये फीमेल मेल से ये औरत मर्द से मिलती है तब जा करके वो ऑटोमेटिक वो छोटा सा माइक्रोमैन वो बढ़ना शुरू करता है, इंसान बन जाता है। कुछ दिन के बाद एक नजरिया और आया, बहुत हाईली इंटरेस्टेड टॉपिक है, जरा सब्र से सुनिएगा, हो सकता है कुछ टाइम ज्यादा भी लग जाए, घबराइएगा नहीं, और अगर आप घबरा जाइए तो उसको साइन कर दीजिएगा, इशारा कर दीजिएगा। ठीक है, आप जब कहेंगे मैं उसी वक्त फुल स्टॉप लगाऊंगा। तो देखिए जरा सा गौर करने की बात है, और 10:15 मैं समझता हूँ कि साथ एम्ब्रियोलॉजी भी कंप्लीट नहीं होगी, बाकी तो कुरान और साइंस का मौजू भी भरा पड़ा है। बहरहाल हाईली इंटरेस्टेड ये टॉपिक है। कहा कि इंसान औरत में नहीं रहता है। 1690 ईस्वी में जब माइक्रोस्कोप बना तो मर्द के सीमेन का स्टडी किया गया तो उसमें स्पर्म नजर आया। फौरन ऐलान किया गया कि नहीं, औरत की तरफ इंसान नहीं बनता, वो इंसान जो हम लोग हैं वो मर्द के अंदर मौजूद रहता है, और जब औरत से ये मिलता है तो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस पा करके वो बढ़ना शुरू करता है, इंसान बन जाता है। लेकिन इस दोनों नजरिए को 17वीं सदी में डॉक्टर
فریڈرک ولف نے غلط ثابت کر دیا کہ نہ تم صحیح ہو نہ یہ صحیح ہے۔ پہلا وہ فریڈرک ولف ہے جس نے انسان کی پیدائش کے بارے میں اس نے ایمبریولوجی کا اور بھروڑ کا جنین کا اس نے جنین کی جانکاری دی اور کہا کہ انسان کے کریشن میں مرد اور عورت دونوں کی ساجھیداری اور حصہ داری ہے۔ سورہ دہر پڑھیے، خوش ہو جائیے مسلمانوں۔